ہوگا علامہ آصف رضا علوی حافظ۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات بلندتر صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کر سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تھکی ہوئی انسانیت کے مسیحا کو حسین کہتے ہیں، زخموں کی واحد علاجگاہ کو حسین کہتے ہیں۔ دشمن اتنا دھماکوں سے نہیں ڈرتا جتنا حسین کے ماتم سے ڈرتا ہے، کیونکہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، وقت کے یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ عزاداری و حسین سے دشمن کل بھی خوف زدہ تھا، آج بھی خوف زدہ ہے اور ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، کیونکہ حسین نے اپنی قوم کو جینا سکھایا۔ یہ پوری کائنات کا واحد لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا ہے۔ حسین نے زمانے کو بتا دیا ہے کہ مر کے جینا ہی اصل جینا ہوتا ہے، جینا اصل جینا نہیں ہوتا، مر کے جینا اصل جینا ہوتا ہے۔ حسین نے کہا یزید مٹ گیا، میرا جون آج بھی زندہ ہے۔ عمر ابن سعد مر گیا، حبیب ابن مظاہر آج بھی زندہ ہے۔ تختوں والے چلے گئے، بختوں والے زندہ ہیں۔ بھونکنے والے چلے گئے، سجدے کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی میری قوم کا نوجوان، میری قوم کا بچہ اس چیز سے نہ گھبرائے کہ ہم تھوڑے ہیں تو شاید ہمیں خاموش زندگی گزارنی چاہیے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں لیکن یہ سوائے آل محمد کے کسی کا ذکر نہیں کر سکتے۔ کسی اور کے پیر کا ذکر عبادت ہوتا تو شاید ہم کسی کا ذکر کر لیتے۔ یہ ہمیں شیوہ، یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے میثم تمار نے، جس نے فراز دار پہ جا کے، جس نے تختے پہ جا کے، پھانسی کے تختے پہ جا کے کیا کہنے میثم تمار، مرزا جی کیا کہنے میثم تیرے عقیدے کے۔ علی نے کہا میثم تجھے میری محبت میں اس کھجور کے ساتھ پھانسی لٹکایا جائے گا۔ میثم جوز جا کے صاحب بھائی اس کھجور کے پودے کو پانی دے کے تھا، کب تو بڑی ہوگی، کب مجھے علی کی محبت میں موت آئے گی۔ زمانہ کہتا میثم تمہیں زندگی سے پیار نہیں، میثم نے کہا مجھے زندگی سے زیادہ علی سے پیار ہے۔ میرے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، میری زبان سے علی نہیں نکل سکتا، میرے ذہن سے حسین نہیں نکل سکتا۔ کیا کہنے میثم تمار کو جب تختہ دار پہ لایا گیا، اس وقت کے ابن زیاد نے کہا میثم تو علی کو چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ میثم مسکرا کے کہتا اگر تجھے کوئی کہے کھانا پینا چھوڑ دے تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میثم نے کہا تو سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا، میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کروں گا۔ میثم نے کہا تو پہلے قتل نہیں کرے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔
جو جوان بیٹھے ہو سر اٹھانا، جن کی عقیدے جوان۔ میثم تمار نے کہا تو پہلے مجھے قتل نہیں کرے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں پہلے تیری زبان کاٹوں گا؟ میثم نے کہا صدیوں پہلے کائنات کا وارث بتا گیا تھا، پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی، پھر تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا۔ تو تیرے جیسا کتا ہزار میرے لیے موت کا حکم دے۔ جب علی کہہ کے گیا ہے کہ پہلے زبان کاٹی جائے گی، تو جب لسان اللہ نے کہا ہے کہ پہلے زبان کاٹی جائے گی، تو تیری کیا جرت ہے کہ تو پہلے میری گردن کاٹے، تو پہلے میری زبان کاٹے گا؟ ابن زیاد نے کہا اگر علی نے کہا ہے کہ پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی تو ٹھیک ہے، پہلے میں تیری گردن کاٹوں گا تاکہ علی کا یہ فرمان غلط ثابت کروں، آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ علی نوکروں کو جو پیغام دے کے جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے پاؤں میں زنجیریں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، جلاد میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں پہلے گردن کٹواؤں، پہلے ہاتھ کٹواؤں، پہلے پاؤں کٹواؤں۔ تو کہتا ہے کہ پہلے میری زبان کاٹی جائے گی، میں پہلے تیری گردن کاٹوں گا، پھر تیری زبان کاٹوں گا تاکہ علی کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں۔ میثم تمار کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں زنجیریں۔ کوفے کے مرکزی چوک میں میثم کو الٹا لٹکایا گیا۔ میثم نے کہا مرنے سے پہلے ایک دفعہ کوفے والوں کو اکٹھا کر میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ شاید معافی مانگے گا، علی کو چھوڑ دے گا۔ کوفے کے مرد و زن اکٹھے ہو کے کوفے کے چوک میں آ گئے۔ الٹا لٹکا ہوا تھا علی کا نوکر، میثم تمار کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں زنجیریں۔ میثم نے کہا او کوفے والوں، ساری زندگی بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جوانی تمہارے ساتھ گزاری، بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارا، مرنے سے پہلے میثم چاہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتا کے جاؤں جو کوفے والوں کو نہیں پتا۔ اتنا کہنا تھا، کوفے والوں نے کہا میثم وہ بات کون سی ہے جو کوفے کے مرد و زن نہیں جانتے؟ میثم نے کہا یہ جو مجھے مارنے کے لیے آئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میثم نے باپ گرنے شروع کر دی، ہر بندے نے چہرے چھپانے شروع کیے۔ ابن زیاد نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، خنجر نکالو، میثم کی زبان کاٹو، کہیں یہ میرے باپ کا پتہ نہ بتا دے، کہیں یہ زمانے کو نہ بتا دے کہ میں اس کے بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ ہاتھ میں خنجر آیا، میثم کی زبان پہ خنجر کا آنا تھا۔ میثم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا شرم نہیں آتی، قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ میثم تمار بتا گئے، میثم تمار بتا گئے، ذکر زندہ رہے گا۔ کیا کہنے مختار سقفی تیرے، زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا شیر، اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا۔ ابن زیاد نے تخت پہ بیٹھ کے کہا میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ نواز بھائی، موت کا حکم آنا تھا، 70 بندے مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے چلے، 70 دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، وہ زمین پہ جا کے مختار کو لے کے مرجے اٹھا مختار، 17 سیڑھیاں عبور کی، زندان کا دروازہ کھلا، مختار کی نظر سورج پہ پڑی۔ مختار نے ایک دفعہ سپاہی دیکھے، سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیکھیں۔ مختار نہ تلواروں سے ڈرا نہ سپاہیوں سے خوف زدہ ہوا۔ مختار کہتا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آ گئے ہو، اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو علی کی فوج کا جرنیل تھا، تو علی کا ایک کمانڈر ہے، تو علی کا ایک جانور سپاہی ہے، اس لیے ابن زیاد نے کہا زیادہ تعداد میں جاؤ۔ مختار نے کہا اگر زیادہ لینے کے لیے آئی گئے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلو، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نوکر کی شان کیا ہوتی ہے، علی کے محب کی شان کیا ہوتی ہے۔ مختار آگے آگے چلا، 70 بندے تلواریں نکال کے پیچھے پیچھے چلے۔ ابن زیاد نے 1300 بندہ دربار میں بیٹھا تھا، 1300 بندے سے حلف لے لیا ابھی تھوڑی دیر بعد دربار میں مختار آئے گا، کسی نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کسی نے مختار کا چہرہ نہیں دیکھنا، تاکہ مختار کو پتہ چل جائے کہ زمانے میں علی والے ختم ہو گئے، اب علی کا شاہی نہیں، اب علی کا راج نہیں۔ اس 1300 بندوں نے حلف دے دیا مختار آئے گا نہ سلام کریں گے، اگر اس نے سلام کیا جواب نہیں دیں گے، نہ اٹھ کے مختار کا استقبال کریں گے، نہ مختار کا چہرہ دیکھیں گے۔ 1300 بندہ حلف دے گیا۔ ادھر مختار کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے بنتا ہوا۔ مختار نے پہلا قدم ابن زیاد کے دربار میں رکھا، مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، مختار کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی۔ مختار کا پہلا قدم آنا تھا، اللہ جانے علی کے نوکر کے چہرے پہ جلال کیسا تھا۔ مختار کا پہلا قدم آیا، 1300
13 سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتا, مختار ہمارا سلام, مختار ہمارا سلام, مختار ہمارا سلام, مختار ہمارا سلام. مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا, سیدھے ابن زیاد کے تخت کے سامنے گیا, تخت کو ٹھوک کر مانگا, اٹھا بغیرت, میں علی علی کی تصویر مسرور تھا, تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے؟ جتنا کہنا تھا اس نے کہا, مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. موت کا نام آنا تھا. مختار نے ایک دفعہ ابن زیاد کا چہرہ دیکھا, مختار نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی دی, تو نے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. مختار نے بڑھ کے 4 چکر دربار کے لگائے, پورا دربار خالی ہو گیا. مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کو کھینچا, تخت کے اوپر گیا, تخت پہ جا کے ابن زیاد کو پاؤں کی ٹھوک کر کے نیچے رکھا. مختار نے ابن زیاد کے سینے پہ اپنا قدم رکھا, اپنی تلوار کی نوک کو مختار نے ابن زیاد کی شانک پہ رکھا. تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے, میں ابھی بچہ تھا, کل کی خبریں دینے والے علی نے, نبوت کے وارث علی نے, شریعت کے وارث علی نے, کعبے کے مالک علی نے, نوح کے استاد علی نے, جبریل کے ٹیچر علی نے میرے گھنگریالے بالوں کو بوسہ دے کے کہا تھا, ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے 1,46,000 دشمن علی مارے گا. میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے آئے؟ لے آؤ جی سوال دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پہلا سوال ہے جی کہ علامہ صاحب اگر کمرے میں تصویر امام حسین کی ہو تو وہاں نماز ہو جائے گی؟ بے شک نماز ہو جاتی ہے. تصویر حسین, شبیہ حسین, اور جو خود اللہ کی تصویر ہوں, اللہ کی نماز اللہ کی تصویر کے سامنے ہو سکتی ہے. دوسرا سوال ہے کہ دائی حلیمہ کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ کیا انہوں نے نبی پاک کی پرورش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان کے ہر ممبر پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک مجھے صرف اتنا بتائے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. پہلے یہ بتائیں بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا, کس کی بیٹی تھی, کس خاندان سے تھی, شادی کہاں ہوئی تھی, بچے کتنے تھے, رہتی کہاں تھی, مرنے کے بعد قبر کہاں ہے؟ پہلے یہ بتا بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. اگر تو کہے گا مسلمان ہے تو میں مولوی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں گا, تو کہتا کہ نبی خود نبی نہیں تھا. تو جب نبی خود نبی نہیں تھا تو یہ بی بی کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر وہ کہے گا یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی, پھر میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے کہوں گا کہ اگر وہ بی بی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی, قرآن کہتا وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ, موسیٰ پہ ڈوب کے مر جا, موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے, موسیٰ ریت ہے یہ آقا ہے. 3 دن کا موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پیتا, سردار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا. بسم اللہ. ہمیں بتاؤ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ اگر اس نبی کو دودھ پلایا ہے, پھر اپنی کتابوں میں لکھا انہوں نے کہ یہ نبی کو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی, بی بی کی اونٹنی کمزور تھی, خود بی بی بیمار رہتی تھی, جب نبی کو اٹھایا اونٹنی صحت مند ہو گئی, بی بی تندرست ہو گئی, بی بی گھر میں گئی, بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, نبی آ گئے انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. حلیمہ کے گھر میں کھجور لگی تھی, وہ پھل نہیں دیتی تھی, نبی آ گئے کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا. اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا نبی سے پہلے حلیمہ بیمار رہتی تھی, اونٹنی کمزور رہتی تھی, بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, کھجور پھل نہیں دیتی تھی, نبی آ گئے کھجور نے پھل دینے شروع کر دیے, بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا, حلیمہ تندرست ہو گئی, اونٹنی صحت مند ہو گئی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حلیمہ نے نبی نہیں پالا, نبی نے حلیمہ کو پالا. نبی کبھی بھی کسی کافر کے گھر سے رزق نہیں لیتے. صرف یہاں پہ مجبوری تاریخ کے مورخ کی یہ بنی کہ اگر وہ یہاں یہ نام نہ لکھتا تو پھر لکھنا پڑتا کس نے پالا. وہ نام لکھتے ہوئے موت آ رہی تھی, یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا. ابو طالب کا نام وارے میں نہیں تھا,
فرضی نام بنا لیے جی. ایک مائی تھی, نام اس کا حلیمہ تھا, وہ نبی کو پالتی تھی. اب تو نعتیں بھی آ گئی ہیں بی بی پہ. تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, حلیمہ میں نو نار رکھ لے. کاش وہ مجھے شاعر مل جائے یا نعت خان مل جائے. میں ایک دفعہ اس سے پوچھوں صحیح کہ تیرے پروگرام کیا ہیں, چاہتا تو کیا ہے, کیوں بی بی حلیمہ کی بکریوں کو تو چارہ ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی جو ہے یہ نبی کی کنیز تھی, حد ہو گئی ہے, نوکرانی کی بکریاں چار سکتا ہے, محمد کے بیٹے کا ذوالجلال نہیں چھوڑ سکتا. پھر کہتے نہیں جی یہ صرف اور صرف اس لیے لکھا کہ یہاں تو لکھنا پڑتا, کس نے پالا؟ حضرت ابو طالب کا نام چھپا دیا, حلیمہ کا نام لکھ دیا. بتاؤ کس نے پالا؟ جی سرکار حضرت ابو طالب. نہیں جی وہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا؟ چل اکثر میرے سامنے مجمع زمیندار ہے, سادہ ذہن لوگ بیٹھے ہیں, میرے بھائی مرزا نواز صاحب, سیف پٹواری صاحب, سکلین, یہ سارے میرے بھائی, طاہر صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں. ان بھائیوں کی موجودگی میں میں تمام اہل اسلام سے یہ پوچھتا ہوں, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر پہ ہوئی؟ کچھ بات پوچھنے کا تو ہم بھی حق رکھتے ہیں نا, کوئی سوال ہم بھی کر لیں. منت مانی ہوئی ہے کہ ساری زندگی ہم نے سوالوں کے جواب دینے, کوئی سوالوں کے جواب ہمیں بھی دے دیں. ہم کوئی وکری قوم ہے, ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے, ہمیں بھی سوالوں کے جواب دو. ہمیں بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی؟ جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. مولوی اب ہمیں بتا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. جی مکے میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو چاہیے تھا, اسلام کی پہلی دعوت تھی, خدا اپنے گھر میں کروا دیتا, نبی سے کہہ دیتا ہمیں کیا ضرورت ہے. جب ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کریں. دعوت میری ہے, میرے گھر میں ہونی چاہیے, بات میری ہے, میرے گھر میں ہونی چاہیے. میں نے کعبہ جو بنوایا, 2 نبیوں سے اللہ اپنا گھر جو بنوایا ہے, تو ایسے کر 40 کافروں کو لے کے میرے گھر آ جا, میرے گھر پہ آ کے بیٹھ کے میری وحدانیت کی بات کر, اپنی رسالت کی بات کر. لیکن حد ہو گئی, بات اللہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے, بات رسول کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے مولوی سے پوچھا کہ بات اللہ کی تھی, اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. آپ نے ذاکر دیکھنا, میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. ڈوب کے مر جا, تو اندر سے مان گیا. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. جب تیرے اللہ کے گھر میں بت 9 سفر بہک دائم بانی کی حیثیت سے صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ ہو. 5 اگست بھی بانی, 15 اپریل نواں کوٹ بانی نہیں ذاکر. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ یہ ساری مجلسیں میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے ممبر پہ آنے کی تعظیم سکھا. میرے بھائی سکلین 5 جمادی الثانی بھول گئے اب ہمیں, لیکن ہم نہیں بھولے. انشاءاللہ جب ان کی مجلس چنیوٹ سے نکل کے سرگودا میں آ جائے گی پھر وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 18-19 رمضان انشاءاللہ جتنی بھی یہ حاضریاں جو وعدے ہو گئے تکمیل ہوگی انشاءاللہ. 17 کون سی جی 17 رجب انشاءاللہ کوٹ مومن میں حاضریاں ہوں گی. آئے زمانہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے پوچھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے, کیا چاہتے ہو تم ہم سے, کیا منوانا چاہتے ہو ہم سے. گھر میں بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے, مسجد میں کنڈی لگا کے مائک پہ شیعوں کو گالی دینا آسان ہے. آؤ ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال, قرآن درمیان میں رکھ لیتے, نہ تیری کتاب نہ میری کتاب, قرآن درمیان میں رکھتے. جسے قرآن کافر کہے گا اسے ہم کافر کہیں گے. دیواروں پہ بند کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, جسے آیتیں کافر کہہ دیں وہ کافر ہوتا. آؤ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو کہ شیعہ کیا غلط کرتے ہیں,
آؤ ہم نے وہ بات بتاؤ، سے بڑا الزام آ جا کہ جاؤ کوئی ملتا، شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ 2 ویڈیو کیمرے لگے، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے پھر رکھ سر پہ قرآن، ایسے کر لیتے ہیں۔ صحابی کا نام تو بتا، کردار میں پڑھتا ہوں۔ 2 ٹوک بعد 2 × 2 4 والا حساب کر لیتے، نام تو لیتا جا، کردار میں پڑھتا جا۔ اگر کردار عزت کے قابل ہوا ہم کریں گے، ہم کوئی پاگل ہیں؟ اگر ہم سلمان کی عزت کر سکتے ہیں، ہم بلال کی تعظیم کر سکتے ہیں، ہم ابو ذر کا احترام کر سکتے ہیں، ہم حذیفہ کو جھک سکتے ہیں، ہم ہمارے یاسر کا نام عزت سے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گستاخ لوگ نہیں۔ اگر ہم صحابہ کی عزت نہ کرتے تو کسی بھی صحابی کی نہ کرتے۔ اگر ہم چند بندوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم سے وہ وجہ پوچھ۔ حد ہو گئی، مدینے سے نکالنے والا بھی صحابی، نکلنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی۔ جو صفین میں فقیر شام کے لشکر میں تھے وہ بھی صحابی، اور جو امیر صبح و شام کے لشکر میں تھے وہ بھی صحابی۔ شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے، اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو ہم اسے بھی مانتے۔ شرط اطاعت ہے، اطاعت میں ہو۔ اگر کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا، نوح کی بیوی تھی، نبی کی بیوی ہو کے اس کا بیوی ہونا کو فائدہ دیا؟ اس کا مطلب بیوی تھی، اطاعت میں نہیں تھی۔ نام اس کا رابعہ تھا، نبی کشتی بناتا تھا، یہ باہر کھڑی ہو کے تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی، اکٹھا کر کے کہتی تھی اس کا دماغ پھر گیا ہے، زمانے میں خشکی ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ جو نبی کے گھر میں بیٹھ کے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا۔ سادہ ذہن بیٹھے، اور ایک نبی، نوح نبی کے گاؤں میں رہتی تھی، غریب عورت تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میرا علاقہ، میرا دیس، میری دھرتی، غربت شرمندگی نہیں، فخر ہے۔ اللہ غربت دے تو شکر کیا کرو، اس نے امتحانوں سے بچایا ہوا۔ غریب ہو تو شکر کرنا، اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ میں نے بڑے بڑے امیر بندے دیکھے، ان کے سامنے کھانا رکھو، وہ کہتے جی میری مجبوری ہے، میں یہ کھا نہیں سکتا۔ کیا فائدہ ہوا ایسی دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا؟ اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ غریب ہو فخر کیا کرو۔ علی کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا یا علی تجھے ماننے کا فائدہ کیا، گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بکتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا کیوں کہتا تو غریب ہے، تیرے گھر میں قیمتی چیز پڑی ہے، بجا کے بیچ۔ اس نے کہا مولا تیری عزت کی قسم میں میرے گھر میں کھانے کے برتن بھی بک گئے، میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں۔ علی نے کہا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیرے پاس یہ قیمتی چیز، چل بازار میں سودا نہ کر، علی کو دے دے، علی قیمت دیتا ہے۔ اس نے کہا یا علی حکم کرے، وہ چیز کون سی ہے؟ علی نے کہا میری ولایت مجھے واپس کر دے، میری محبت مجھے واپس کر دے، تو کائنات کی وہ خزانہ بتا، میں علی تجھے لا کے دیتا ہوں۔ اس نے ایک نظر علی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے لگا یا علی کائنات کی دولت دے، میں تیری جوتی کی نوک پہ رکھ کے وار دو، مجھے وہ دولت چاہیے نہیں جس سے تیری محبت چھن جائے۔ علی نے کہا اتنی قیمتی چیز پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہہ رہا؟ تو کائنات کا امیر ہے کہ تیرے پاس علی کی ولایت ہے۔ علی نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے، اسے چلتا رہنے دو، اسے روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو پیدا ہوتی۔ علی فرماتے ہیں تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا سویا رہے اور تو پوری رات مصلے پہ بیٹھا رہے، تو عبادت کرے گا، تسبیح تجھ پہ لعنت کرے گی۔ یہ ہے حقوق العباد۔ علی فرماتے تو گھر میں کھانا کھانے لگے اور تیرے سامنے 2 برتنوں میں تو علیحدہ علیحدہ کھانے آ جائیں تو سمجھ لے آج کسی اور کا رزق تیرے دسترخوان پہ آ گیا ہے۔ آج کوئی بھوکا سویا ہے،
اور اس کے حصے کا تو کھا رہا ہے. صدقہ بندوں نے 10 روپے دینا ہوتا ہے, فقیر کا 15 منٹ انٹرویو لیتے ہیں. مرزا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, 10 روپے صدقہ دینا ہوتا ہے, میں معاشرے کی بات کر, 15 منٹ انٹرویو لیتے ہیں. ہاں بھئی تو کام کیا کرتا ہے, ویلا کیوں ہے, کوئی کام کار کیوں نہیں کرتا, نشئی تے نہیں, 10 روپے دا کیا کر سے, ہاتھ دھو گئی ہے, 10 روپے دینے ہیں, اس کے 70 عیب دیکھتے ہو, اگر اس میں ایک عیب نظر آ جائے تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو, تیرے لاکھ چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہے ہیں. اگر عیب دیکھ کے دیتے ہو تو اگر وہ عیب دیکھ کے دے پھر تو لقمے کے اہل بھی نہیں. جناب موسیٰ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, یا موسیٰ کے دربار کے سامنے سے ایک بندہ گزرا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں سے کہا یہ جو گزر کے گیا نا اس نے مر جانا ہے آج. ان صحابیوں میں سے ایک صحابی بیٹھا تھا, اس بندے کے ساتھ بڑی بنتی تھی. وہ اٹھ کے سیدھا اس کے گھر چلا گیا. اس نے دستک دی, وہ بندہ باہر نکلا. اس نے کہا جب تو آج گزرا تھا نا موسیٰ نبی کے دربار کے سامنے سے, تو موسیٰ نے تجھے دیکھ کے کہا تھا کہ تو آج رات مر جائے گا. تیرے میرے تعلقات بڑے اچھے, میں تجھے بتانے یہ آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا نبی ہے, اس کی زبان بغیر وحی کے نہیں بولتی. تو لہٰذا تیرے میرے تعلقات اچھے ہیں, تجھے بتانے اس لیے اگر کسی کا کچھ دینا ہے یا لینا ہے وہ اپنا حساب پورا کر, تو مر جائے گا. بندہ بڑا مطمئن ہوا, اس نے دروازہ بند کر کے اس نے کہا تیرا شکریہ, تو نے مجھے پیغام دے دیا, وقت ضائع نہ کر, مجھے جلدی جلدی کو بندوبست کرنے دے. دروازے سے نکل کے اس نے نوکروں کو بلا کے کہا میرے سٹور کی صورتحال کیا ہے, اناج مجھے اس دور میں جو گندم جو بھی چلتا تھا. انہوں نے کہا جی بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہا جلدی نکالو, پکاؤ, مخلوق کو کھلاؤ. رات ڈوبنے سے پہلے میرے گھر میں دانہ ایک نہیں ہونا چاہیے, سارا غریبوں کو بانٹ دو. انہوں نے کہا جناب آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے پیچھے. اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے وہ انہیں بھی دے دے گا. محنت سے کمائی ہوئی ان کے لیے چھوڑ دوں, یہ بعد میں عیاشی میں صرف کر دیں, قبر میں حساب میں دیتا رہوں. میرا دماغ خراب ہے, یہ اپنی محنت سے کمائیں گے خود کھائیں گے. جلدی کر, تقسیم کرنا شروع کر. لنگر پکنے شروع ہو گئے, لوگ آنے شروع ہو گئے. پتہ چل گیا کہ بھائی کوئی سخی ہے. اس نے اعلان کر دیا کھاؤ بھی لے کے بھی جاؤ, جتنا جو لے کے جا سکتا ہے لے جاؤ. بندے اونٹ لے کے آ گئے, سامان لدنا شروع ہو گیا. وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے, ہاتھ کی کمائی ہوئی آنکھوں کے سامنے لوگ لے کے جا رہے تھے, اور وہ مسکرا رہا تھا, خوش ہو رہا تھا, بار بار یوں چاند کو دیکھ رہا تھا, غروب ہوا کہ نہیں, رات نہیں تھمنی اور میری سانس رک جانی. صبح کا سورج اس کی زندگی کا پیغام لے کے طلوع ہو گیا. وہی موسیٰ کا صحابی آیا کہ اب میں جاؤں اس کے گھر میں, اس کا جنازہ پڑا ہوگا, لوگ بیٹھے رو رہے ہوں گے, میں جاؤں, میں نے اطلاع دی تھی. جب گیا لنگر پک رہے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, رش لگا ہوا اس کے ڈیرے پہ, اور وہ مطمئن بیٹھا ہے. وہ آیا اس کے پاس, انہیں آ کے ہلایا. اس نے کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک. اس نے کہا تم مرا نہیں. اس نے کہا تیرے سامنے بیٹھا ہوں. پریشان ہو گیا, اٹھا وہاں سے سیدھا موسیٰ کے پاس گیا. اس نے کہا تو سچا نبی ہے اللہ کا, تو نے آج تک جو کہا وہ ہوا ہے. تو نے رات وہ بندے کا کہا تھا کہ وہ مر جائے گا, وہ بندہ مرا نہیں, اپنے گھر بیٹھا ہے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا چل آج جس سے میں پوچھ کے بتاتا ہوں اس سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے جوتا نہیں پہنا, انہوں نے ننگے پاؤں بھاگا ہوا طور پہ گیا, جا کے کہا میرے اللہ تیرے دیے ہوئے علم کے ساتھ میں لوگوں کو بتاتا ہوں, مجھے جھوٹا بڑھوا دیا. تو نے کہا تھا وہ بندہ مر جائے گا, وہ بندہ مرا کیوں نہیں. اب آدھا ایک دھیمے لہجے میں بات کر, مجھے اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا. اللہ کا پروگرام بدل گیا. اب اللہ چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں, وہ میری مخلوق کو کھلاتا. اب نہیں میں نے اس کا رزق بند ہونے دینا, اس نے میری مخلوق کا خیال کر لیا. یہ مجلس حسین میں جو حسین کا لنگر بانٹا جاتا ہے, یہ اسی لیے حسین نے درس دیا, مخلوق کو کھلاؤ.
ایک نوح کے گھر میں رہتی تھی اور نوح کی منکر تھی. بازین میں جی ایک نوح کے گاؤں میں رہتی تھی غریب عورت. اتنی غریب تھی کہ تفاسیر قرآن کہتی ہیں کہ اس کے گھر میں ایک بکری، ایک گٹھڑی، ایک جھونپڑی. توجہ ہے صاحب؟ ایک بکری، ایک گٹھڑی، ایک جھونپڑی، بس یہ اس کا کل اثاثہ اور کل سامان. اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں کشتی بنانے لگا. روز گٹھڑی اٹھاتی، بکری کھولتی، نوح کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھتی کب بننی ہے تیری کشتی؟ نوح نے کہا بی بی ابھی تو میں نے اعلان کیا ہے، ابھی تو میں نے کشتی بنانی شروع کرنی ہے اور تو آ گئی. ہو سکا اللہ کا نبی اس لیے گئی ہوں مجھے پتا ہے میں غریب عورت ہوں. اب میں اس جملے میں صرف اس دور کا جملہ نہیں پڑھنے لگا، ایک اشارہ بھی دینے لگا ہوں. اشارہ سمجھ لینا. آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا، ہم پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لہذا کچھ اشاروں کو سمجھ لیجئے. جب نوح نے کہا نا کہ بی بی تو میرے دروازے پہ کشتی بننے سے پہلے کیوں آ گئے؟ اس نے کہا میں غریب عورت ہوں، مجھے پتا ہے ابھی ابھی جاؤں گی تو جگہ ہو جائے گی، جب کشتی بن جائے تو بعد میں آنے والے اگلی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. یہ جو تجھے پتھر مارتے رہے نا، یہ جنہوں نے تجھے پتھر مارے، انہی پتھر مارنے والوں نے سب سے زیادہ وفادار بن جانا ہے. نوح نے کہا بی بی میں تجھے یاد رکھوں گا. بات بڑی مزے کی ہے اور یہی بات میں گفتگو تمام کر دوں. اگلے دن نوح کشتی بنانے کے لیے بیٹھے، بی بی پھر دروازے پہ آ گئے. اس نے آ کے پھر دستک دی. اللہ کے نبی سالبیہ آئی ہوں، کشتی بن گئی؟ نوح نے کہا بی بی ابھی کل تو آئی تھی، تجھے کہا تھا جب بن جائے گی میں بتا دوں گا. تیسرے دن نوح کے جو گھر بیٹھی ہے اس نے نوح کی مت ماری ہوئی، وہ ٹکنے نہ دے. اور ایک یہ باہر وہ دروازے پہ آ کے تیسرے دن پھر نوح اندر سے اٹھ کے دروازہ کھولا، وہ بیر باہر بکری ہاتھ میں کٹ رہی. سرکار کشتی بن گئی. نوح نے کہا تو بننے دے گی تو بنے گی، تو روز دروازے پہ کیوں آ جاتی؟ لو میں نے بڑا خوبصورت کر کے یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے، آپ کے ذہنوں کی زمین زرخیز ہو گئی. جملہ بڑا لطیف ہے اور بڑا قیمتی جملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا بی بی روز دروازے پہ کیوں آ جاتی؟ جب میں نے تجھے کہا کہ جب کشتی بنے گی میں تجھے بتا دوں گا. نوح کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا، چپ کر کے عزت کے ساتھ نوح کے دروازے سے واپس پلٹی. بڑی خوش نصیب تھی، اسے پتا تھا کہ حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے، نبی کے سامنے بات نہیں کرتے. چپ کر کے گئی، گلی کا موڑ مڑنے لگی تھی، یا اللہ کے نبی کشتی کے پاس آ کے بیٹھا، یا جبرائیل نے آ کے یہاں سے یوں نوح کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے اللہ کہتا کشتی کو ہاتھ نہ لگانا، کشتی کو ہاتھ نہ لگانا. میرے اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا تو نے سالبیہ کے ساتھ لہجہ سخت کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا مولا میں اس سے معافی مانگ لوں گا. فرمایا معافی نہ مانگ، جلدی جا. وہ ابھی گلی کا موڑ نہیں مڑی، اس کے دروازے تک جانے سے پہلے اسے بتا کیا کہ اب وہ تیرے دروازے پہ نہ ہے، جب کشتی بنے تو اسے لینے اس کے دروازے پہ چلے جانا. اتنا کہنا تھا یا اللہ کا نبی دوڑا. سالبیہ اب گلی کا موڑ مڑائی تھی. انہوں نے کہا او مائی سالبیہ رک رک رک، تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا، سالبیہ نے گٹھڑی زمین پہ پھینکی، سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگی آج پتا چلا میں لاوارث نہیں ہوں. پتا چلا میرا کوئی ہے. حد ہو گئی، اس نے میرا اتنا خیال کیا. مجھ جیسی غریب عورت کے لیے اس نے نبی کو کہہ دیا. اسی لیے تمہارے وقت کے بادشاہ کا فرمان ہے میرے شیعو، دن میں ایک دفعہ ضرور میرا ظہور مانگا کرو. عربی میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں کو مولا جلدی آ ظہور مانگو. امام فرماتے اگر میرے آنے سے پہلے تم مر گئے، میرا وعدہ ہے میں تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آؤں گا. میں کہوں گا اٹھ تو میرا ظہور مانگتا تھا. وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں. امام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ آج کا دن تم پہ موت اور مصیبت نہ آئے، صبح کو اٹھ کے سب سے پہلا سلام اپنے وقت کے امام کو کرو. آنکھ کھلتے ہی ہاتھ سر پہ رکھو، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے میرے زمانے کا صاحب تجھ پہ میرا سلام. امام کہتے ہیں سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تم سلام کہو گے، میں جواب میں وعلیکم السلام کہوں گا. جب میں کہہ دوں کہ سلامتی ہو، پھر اس دن اگر موت لکھی بھی ہوئی تو فرشتے کاٹ دیں گے.
کیونکہ موت عامر ہے، اور اول العامر اگر کہہ دے کہ سلامتی ہو۔ وظیفہ بنا لو، صبح کو اٹھو اپنے وقت کے مولا کو سلام کرو۔ گھر میں دسترخوان بچاؤ تو ایک وقت کا کھانا امام کے نام کے لیے وقف کرو۔ بس سال بھیا نے اتنا جملہ کہا، نوح نبی، بس ختم کروں، طوفان آ گیا نوح کا۔ اب میں نے صرف یہ بتانا، جو بندے کہتے ہیں عزت نہیں کرتے، ہم عزت کرتے ہیں کردار کی وجہ سے۔ اللہ بھی کردار کی وجہ سے عزت کرواتا ہے۔ نوح کی بیوی ڈوب گئی، بیوی تھی ڈوب گئی، بیٹا ڈوب گیا۔ نوح کا پانی تندور سے نکل کے پوری کائنات میں پھیل گیا، اتنا پانی آیا کہ پہاڑوں کے اوپر تک پانی چلا گیا۔ نوح کا پانی طوفان کا آنا تھا، کائنات پانی میں غرق ہو گئی۔ اللہ کا نبی کشتی پہ جوڑا جوڑا لے کے کوہ جودی پہ جا کے نوح کی کشتی رک گئی۔ تفاسیر نے کوہ جودی لکھا ہے، نجف کے کنارے پہ جا کے نوح کی کشتی کا رکنا تھا۔ نوح نے پہاڑ کے اوپر جا کے پوری کائنات کا معائنہ کیا، پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا۔ دور ایک خشکی کا جزیرہ تھا جہاں پانی نہیں جا رہا تھا، طواف کر کے گزر رہا تھا، طواف کر کے گزر رہا تھا۔ نوح نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھا، نوح نے سوچا یا تو یہاں پہ کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے، یہاں پہ عذاب کا پانی کیوں نہیں جا رہا؟ نوح کشتی لے کے اس خشکی کے جزیرے کے قریب گیا، نوح کا پہلا قدم خشکی کے جزیرے پہ آیا، نوح کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہی 20 سال بیا چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو آتے دیکھا، جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے، بکری کھولی، گٹھی اٹھا کے کہتی بن گئی سرکار کشتی، بن گئی کشتی۔ نوح نے پریشان ہو کے کہا 20 سال بیا پانی تو آ کے چلا بھی گیا، عذاب تو آ کے تھم بھی گیا، اتنی دیر نوح کے عذاب کا طوفان آیا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، نہ میں نے آتے دیکھا ہے، نہ میں نے جاتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی چڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی اترتے دیکھا ہے۔ نوح نے وہیں پہ کھڑے ہو گئے، وہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ پوری کائنات میں پانی چلا گیا، بیوی ڈوب گئی، بیٹا ڈوب گیا، سالبیہ کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ آواز آئی دھیمے لہجے میں بات کر، جو غرق ہوئے وہ کافر تھے، یہ تیری مومنہ تھی، یہ تیری مومنہ تھی۔ پوری تقریر بھول جانا کوٹ مومن والو، اگلا جملہ نہ بھولنا، ساری زندگی علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، حسین کی عزاداری پہ پکے رہنا، قیامت آ کے چلی بھی جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ قیامت ہے علی کے دشمن کے لیے، علی کے نوکر کے لیے قیامت نہیں، علی کے نوکر کے لیے۔ علی سے ملاقات کو موت کہتے ہیں۔ بس ہو گئے میرے حصے کی آج، زندگی میں حسین کا ماتم نہ چھو، یہ غریب کا ماتم بہنوں کی حسرت ہے۔ شام والی بی بی کی بڑی حسرت تھی کہ میں حسین کو روں، وہ نہیں رو سکی، اسے کسی نے رونے نہیں دیا، اس کی آنکھوں میں فرات، اس کی آنکھوں کی فرات بہنے سے پہلے خشک ہو گئی۔ جب 11 محرم کو بھائی کی لاش سے گزاری گئی ہے نا، مخدوم صاحب ہاتھوں میں رسیاں تھی علی کی بیٹی کی، یوں پابند رسول تھے۔ جب آئی ہے نا بی بی کربلا کے جنگل میں، انظر یمیناً و شمالا، کتابیں لکھتی ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کہتی این این الحسین، کہاں گیا بطول کا لاڈلا حسین؟ حسین مجھے آواز دے، تیری بہن کربلا چھوڑ کے شام جا رہی ہے۔ حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں چہلم کربلا میں کرتی، میری مجبوری بن گئی ہے، نانی کی امت رسیاں لے کے آ گئی ہے۔ حسین زینب چاہتی ہے جانے سے پہلے ایک دفعہ تجھے دیکھ کے جائے۔ حسین پتہ نہیں میں دوبارہ کربلا آؤں یا نہ آؤں، یوں لاشوں میں ڈھونڈ رہی تھی جیسے ماں بچہ ڈھونڈتی ہے، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین آواز دے، حسین بہن ملنا چاہتی ہے، حسین آواز دے۔ جب کہیں سے آواز نہیں ہے، رو کے کہتی تجھے میری لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، حسین تیری بہن تجھ سے ملنا چاہتی ہے، سید مجھے معاف کر دینا۔ ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، اور رسول کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے۔ بی بی اون سے اتری، یہ میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، علی کی بیٹی کے ہاتھ کھلے نہیں تھے، بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش میں نظر پڑی، زینب کو حسین کا سر نظر نہیں آیا، رو کہتی این این راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الرضا،
زینب تیرا برقع کہاں گیا؟